السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکی ٹی وی چینل پر خوش آمدید، اہلاً و سہلاً و مرحبا بکم فی القناتی مکی ٹی وی اینڈ ویلکم۔ 49ویں قسط کا دوسرا اعلان آ چکا ہے اور اس کے زبردست ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ بہترین اور سسپینسفل واقعات کی جھلک سامنے آ چکی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ نئی قسط کے حوالے سے آنے والی نئی تصاویر بھی سامنے آ چکی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں اعلان کی جھلکیوں کے بارے میں بات کریں گے۔ مثلاً مالحون خاتون اور بالا خاتون آمنے سامنے کیوں ہیں؟ بارود پھٹنے سے کون مرنے جا رہا ہے؟ کیا مالحون خاتون کی کہانی کا اختتام ہو گیا؟ اور اگر نہیں تو مالحون خاتون کیسے بچے گی؟ مالحون توغائی کے جال میں، توغائی زخمی، قبائل کو آپس میں لڑوانے کے لیے کیا منصوبہ بنایا جا رہا ہے؟ ان تمام موضوعات پر بات ہوگی اور آخر میں نئی قسط کے حوالے سے آنے والی آفیشلی تحریر اور سوالات کی بات بھی کریں گے۔ تو چلیے تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا اہم ترین موضوع ہے مالحون خاتون کے زخمی ہونے کا، اور ہماری گزشتہ ویڈیو میں کہی گئی یہ بات درست ثابت ہوئی کہ مالحون خاتون توغائی کے جال میں پھنسے گی اور وہ پھنس گئی۔ تو دراصل ہوا کیا ہے؟ تو ساری بات شروع سے شروع کرتے ہیں، اور یہ بھی کہ مالحون خاتون کیسے بچے گی۔ منگولوں اور خاص طور پر توغائی کے آنے سے خطے میں توازن بگڑ چکا ہے اور عثمان ہر طرف سے دشمنوں کی آگ میں گھر چکا ہے۔ یہ بہترین صورتحال ہے۔ یہ صورتحال اس زمانے کی بہترین عکاسی کرتی ہے، اور یہ بھی کہ عثمان کو سلطنت کی بنیاد رکھنے سے پہلے کن کن مشکلات اور دشمنوں کا سامنا کرنا پڑا ہوگا، اور تاریخ میں ان سب چیزوں کا ذکر ملتا ہے۔ خاص طور پر بازنطینی عیسائیوں سے لڑائی کا ذکر تو تفصیل سے ملتا ہے۔ نیکولا اور عثمان کی کشمکش، بائہوجہ کی شہادت، اس کے علاوہ قبیلے میں دھندار کی غداری وغیرہ سب کچھ ملتا ہے۔ اور پھر سلطنت کی بنیاد کے بعد تو بازنطینیوں سے ہی ساری کشمکش ہے، کیونکہ جس زمانے کی کہانی میں ڈرامہ اس وقت چل رہا ہے یہ منگولوں کا آخری وقت ہے، یا یوں کہنا چاہیے کہ منگولوں کی طاقت بجھتے چراغ کی طرح آخری بار پھڑپھڑا رہی ہے۔ اس زمانے میں منگولوں کی آپس کی چپکلش عروج پر پہنچ چکی تھی۔ اندر سے ٹوٹے پھوٹے منگول اب مزید لوگوں کے لیے مصیبت کی وجہ نہیں بن سکتے تھے، اور پھر 1299 تک تو تقریباً ان کی طاقت ختم ہی ہو گئی تھی۔ اس وجہ سے عثمان کو منگولوں کا زیادہ سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اس وجہ سے ہمارا خیال ہے کہ کارا شامان توغائی عثمان کا آخری منگول دشمن ثابت ہوگا، یا آگے کوئی آیا بھی تو وہ اس سے کمزور ہی ہوگا۔ اس کی ایک دلیل پوپ کے جاسوسوں کا آنا ہے۔ اس بار یہ لوگ صرف جھلک دکھانے آئے ہیں، یعنی چھپ چھپا کر، اور سوچئے اگر چھپ چھپا کر ان کی طاقت کا یہ حال ہے تو ظاہراً کیا حال ہوگا۔ لہٰذا اگلے سیزن میں پوپ کے لوگ پوری طاقت سے اور کھلم کھلا آئیں گے، اور یہ لوگ منگولوں کی جگہ لے لیں گے، یعنی آنے والے سیزنز مزید مزیدار ہونے جا رہے ہیں۔ اور اسی وجہ سے تیار ہو جانا چاہیے چند مزید شہادتوں کے لیے، یا چند مزید شخصیات کے اختتام کے لیے، خاص طور پر یاولا کرسلان، اس وجہ سے کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ان کا اختتام منگولوں کے ہاتھوں ہوا تھا، اور منگولوں کا طاقتور ترین کمانڈر آ چکا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یاولا کرسلان کا اختتام قریب ہی ہے۔ اس کے علاوہ سافجی، لینا، دوندار، ہازال، سلیمان اور مالک وغیرہ۔ اگلے سیزن میں بہت ساری نئی شخصیات آئیں گی۔ بہرحال پھر سے موضوع پر آتے ہیں۔ توازن بگڑنے کی وجہ سے عثمان کے سامنے یہی راستہ بچتا تھا کہ جیسے دشمن تعداد میں بڑھ گئے ہیں ویسے ہی دوستوں کی تعداد بھی بڑھنی چاہیے، اور اسی وجہ سے یعنی طاقت بڑھانے اور متحد ہونے کے لیے جرگہ بلایا گیا، اور عثمان کے سامنے ایک نقشہ بھی رکھا ہوا ہے۔ یا تو یہ نقشہ اناگول قلعے کا ہے کہ اس کی فتح کا پلان بنایا جا رہا ہے، یا پھر عثمان کی حدود کا ہے جہاں وہ ان قبائل کو رہائش کی جگہ دینے کی بات کرے گا اور اسی چیز کی پیشکش کر کے متحد ہونے کی بات کرے گا۔ یہ جرگہ ظاہر ہے کہ عثمان اور عمر صاحب کے اتحاد کی وجہ بنتا، اور توغائی یہی نہیں چاہتا تھا، لہٰذا اس نے مالک اور سلیمان کے ذریعے بارود کا دھماکہ کروا دیا۔ اس جرگے میں عمر سردار اور مالحون خاتون بھی موجود ہوں گی۔ دھماکے کے نتیجے میں سپاہی زخمی ہوں گے۔ مزید امید یہ ہے کہ سرداروں کو کچھ نہیں ہوگا، البتہ اس سے اتنا ہوگا کہ سردار عثمان پر جس طرح اعتماد کر کے آئے ہوں گے وہ سارا کا سارا برباد ہو جائے گا،
اور نتیجے کے طور پر جرگے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور بدنامی الگ گلے پڑے گی۔ توگائی کو ایک فائدہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر دھماکے میں بعض سرداران مارے جاتے ہیں تو ان کے وارثین یا دوسرے لوگ عثمان کے خلاف اٹھ کھڑے ہو کر انتقام یا دیت کا مطالبہ کرنے لگیں گے، یعنی قبائل ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ خاص طور پر مالحون کو غصہ کرتے ہوئے پہلے اعلان میں دکھایا ہی جا چکا ہے۔ غالباً اسی دھماکے میں عمر صاحب زخمی بھی ہوں گے۔ دھماکے کے بعد عثمان تحقیقات کرنے کی بات کرے گا، جیسا کہ ہم پہلے اعلان میں دیکھ چکے ہیں، مگر مالحون خاتون عثمان کے سمجھانے کے باوجود غصے میں سپاہیوں کو لے کر نکل کھڑی ہوں گی، جہاں توگائی اس کے لیے جال بچھائے تیار ہوگا۔ لڑائی بڑھائی ہوگی اور آخر مالحون خاتون زخمی ہو جائیں گی۔ اب وہی سوال سامنے آ جاتا ہے کہ مالحون خاتون کا کیا ہوگا؟ کیا ماری جائیں گی یا بچ جائیں گی؟ اور اگر بچیں گی تو کیسے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مالحون خاتون کو کچھ نہیں ہوگا بلکہ بچ جائیں گی، اور ان کے بچنے کے 3 طریقے ممکنہ طور پر موجود ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ منگول اسے مرا ہوا سمجھ کر چھوڑ کر چلے جائیں گے اور وہ پھر قبیلے یا سغوت پہنچ کر اپنی جان بچائے گی۔ دوسرا یہ کہ منگول اسے ساتھ لے جائیں اور اس کا علاج کروائیں، اور تیسرا یہ کہ عثمان کو اس گھات کا کسی طرح سے پتہ چل جائے گا یا پھر ویسے ہی شک ہونے پر مالحون خاتون کے پیچھے جائے گا اور آخر اسے زخمی پڑا ہوا دیکھ کر اٹھا کر واپس لائے گا اور اس طرح اس کی جان بچ جائے گی۔ اگر مزید کوئی وجہ آپ کے ذہن میں آ رہی ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ اور اب بالا اور مالحون خاتون کی بات کر لیتے ہیں۔ گزشتہ بلکہ اس سے بھی پہلے والی قسط میں جاری جھگڑے ختم نہیں ہوئے اور وہ اب بھی جاری ہیں۔ بالا کو اس بات سے مسئلہ ہے کہ مالحون خاتون قبیلے کے معاملات میں دخل اندازی کر رہی ہے، ہر جگہ پہنچ جاتی ہے اور حکمی انداز میں سر اٹھا کر بات کرتی ہے، اور قبیلے کی بڑی خاتون ہونے کی حیثیت سے اس کے لیے یہ صورتحال قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری طرف مالحون خاتون کے کندھوں پر پورے قبیلے کی ذمہ داری ہے اور وہ ہر چیز پر اسی ذمہ داری کو فوقیت دیتی ہے اور اسی وجہ سے صحیح معلومات کے حصول کے لیے ہر جگہ گھسی رہتی ہے۔ گزشتہ جھڑپیں ان وجوہات کی بنا پر تھیں اور دونوں ہی اپنی جگہ درست تھیں اور ایسی چھوٹی موٹی منہ ماری ہونی ہی تھی، لیکن آنے والی قسط کی جھلکیوں میں دونوں واضح طور پر ایک دوسرے پر تلوار نکالتی نظر آ رہی ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ بات یہاں تک پہنچ چکی ہے؟ جہاں تک ہمارا خیال ہے تو وجہ بہت واضح ہے۔ گزشتہ قسط کے آخر میں عثمان اور مالحون خاتون عمر سردار سے ملنے کے لیے روانہ ہوئے تھے، مگر توگائی تک بات پہنچ گئی تھی اور پھر وہ تعاقب میں نکل کھڑا ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ حملہ بھی کیا ہو، اور اگر حملہ نہیں کیا تو عثمان کو تعاقب کا اندازہ ہو گیا ہوگا یا اس طرح کی کوئی صورتحال پیش آ سکتی ہے، جس کے بعد مالحون خاتون غداری کا الزام بالا پر لگا سکتی ہے، کیونکہ اس سفر پر روانگی کے بارے میں صرف 3 لوگ جانتے تھے، عثمان اور مالحون تو ساتھ ساتھ رہے جبکہ بالا قبیلے میں موجود تھی، اور اسی وجہ سے بات بڑھی اور پھر تلوار تک جا پہنچی۔ لیکن ظاہر ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، عثمان کو عین وقت پر پہنچتے ہوئے دکھایا گیا ہے، جو یقیناً سغوت میں جرگے کے لیے پہنچا ہوگا، اور ظاہر ہے کہ یہ لڑائی جھگڑے اس لیے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کو مکمل طور پر نہیں جانتی۔ بہت جلد جب ایسا ہو جائے گا تو ہر قسم کے جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ دوندار یعنی غدار کو منظر عام پر لانے کے لیے عثمان کیا منصوبہ بنائے گا؟ آپ اس حوالے سے بھی کمنٹس کر سکتے ہیں۔ البتہ جہاں تک ہمارا خیال ہے تو عثمان قبیلے کے جرگے میں یا پھر سغوت میں دوندار کی موجودگی میں کوئی نقلی منصوبہ تیار کرے گا، جس کے ذریعے دوندار کا امتحان لیا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ منصوبہ مکمل ہو سکے گا؟ تو ہمارا خیال ہے کہ نہیں ہوگا، اور دوندار اس بات کو سمجھ جائے گا یا پھر سلیمان وغیرہ کے ذریعے نقلی ہونے کی خبر پہنچ جائے گی۔ فی الحال دوندار کا اقتدام مزید کچھ تاخیر سے ہوگا۔ تبصرہ مکمل ہوا تو اب آنے والی قسط کے بارے میں آفیشلی تحریر اور پھر سوالات کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور آخر میں گزشتہ قسط کی ریٹنگ کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ پہلے تحریر کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ تحریر کا عنوان دوسرے اعلان کا آخری جملہ ہے، جس میں عثمان کہہ رہا ہے کہ اگر میں اس کے ٹکڑے کر کے پرندوں کو نہ کھلاؤں تو مجھے کوئی ارطغرل غازی کا بیٹا عثمان نہ کہے۔ آگے تحریر میں درج ہے، کیا عثمان سردار ترک قبائل کو متحد کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے؟ کارا شمان توگائی کے سرحدی حدود میں آنے اور توازن بگڑنے کی وجہ سے عثمان سردار نے اس کے خلاف ایکشن لینے کے لیے
تمام ترک قبائل کے اتحاد کو یقینی بنانے کے لیے سوغوت میں سرداران کو جمع کیا۔ توگائی کی جانب سے گھات۔ جرگے کے لیے اگرچہ ہائی لیول سیکیورٹی ارینجمنٹس کی گئی تھیں، جس میں مالہون خاتون سمیت ان کے والد عمر صاحب بھی شامل تھے، مگر ملک اور سلیمان کی مدد سے کارا شمان توگائی نے دراندازی کر کے جرگے پر حملہ کیا۔ جرگے پر اتنے زبردست حملے سے، جس کا انتظام عثمان نے خود کیا تھا، عثمان سردار کا تمام اعتماد زمین بوس ہو گیا۔ مالہون خاتون زخمی ہو گئیں۔ حملے کے پیچھے کون ہے؟ اور عثمان سردار نے قبیلے میں موجود غدار کو سامنے لانے کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا، اور وہ غدار ممکنہ طور پر دوندار ہو سکتا ہے، لہٰذا سافجی صاحب اسے بیہوجہ کے قتل کی سزا دینا چاہتے ہیں۔ مالہون خاتون توگائی کے جال میں پھنسی اور زخمی ہو گئیں۔ یہاں تک تحریر مکمل ہوئی، اور اب سوالات کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ کیا عثمان کے منصوبے کامیاب ہو پائیں گے؟ کارا شمان توگائی، جسے پانی ڈبوتا نہیں ہے اور آگ جلاتی نہیں ہے، کون ہے؟ عثمان سردار ترکمان سرداروں کو کس چیز کی پیشکش کریں گے؟ ترک قبائل کو ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کرنے والا منصوبہ توگائی کا وہ منصوبہ کیا ہے؟ سلیمان اور ملک کے منگولوں سے اتحاد کے نتائج کیا برآمد ہوں گے؟ عثمان سردار قبیلے سے غدار تلاش کرنے کا کیا منصوبہ بنائے گا؟ زخمی ہونے والے عمر سردار کا کیا ہوگا؟ دوندار کی نئی حکمت عملی کیا ہوگی؟ بالا خاتون اور مالہون خاتون کی کشیدگی کیسے ختم ہوگی؟ تحریر اور سوالات مکمل ہوئے، مگر آخر میں رہ جاتا ہے موضوع ریٹنگ کا۔ تو صاحبان، پچھلے ہفتے کوروش عثمان دوسرے نمبر پر رہا تھا، مگر اس ہفتے کی قسط کی ریٹنگ بھی گزشتہ ہفتے کے برابر ہی رہی تھی، لیکن اس بار یہ فرق پڑا ہے کہ ریٹنگ کم ہونے کے باوجود ڈرامہ پہلے نمبر پر ہی رہا ہے، یعنی نمبر 1 رہا ہے، جبکہ عظیم سلجوق کی پچھلے ہفتے والی قسط 8ویں نمبر پر رہی تھی۔ لیکن آج کل میں آنے والی قسط کی ریٹنگ اچھی رہی ہے، اور امید ہے کہ 8ویں سے چوتھے، 5ویں یا 6ٹھے نمبر پر آ جائے گی۔ آج کی ویڈیو مکمل ہوئی۔ ویڈیو کے حوالے سے کمنٹس میں رائے ضرور دیا کریں، اور ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔